اسی لیے اللہ کے نبی عورت کے بارے میں یہ فرماتے ہیں کہ جب تم کو اپنے گھر کی اصلاح کرنی ہے، گھر کو بہتر بنانا ہے، تو گھر والی اچھی لانا۔ مجھ سے پہلے شاید کوئی عالم دین تقریر کر رہے تھے اولاد کے اوپر، اولاد کی تربیت کیسے کرنی چاہیے، اولاد کو کیسے سدھارنا چاہیے، اس پر تقریر کر رہے تھے۔ میں تھوڑی بہت بنگلہ مجھے بھی آتی ہے، اولپو بنگلہ ہم بجھتے پاری، تھوڑی تھوڑی ہم بھی سمجھتے ہیں، تو اس سے ایسا محسوس ہوا کہ اولاد کی تربیت پر وہ بول رہے ہیں۔ میں آپ کو بتاؤں کہ اولاد کی تربیت کا تعلق، ابھی اولاد دنیا میں نہیں آئی ہے، آپ کا رشتہ تلاش کیا جا رہا ہے، اولاد کی تربیت تو یہیں سے شروع ہو جاتی ہے۔ جب آپ کی ماں آپ کے لیے رشتہ تلاش کرنے جائے تو بول دو اپنی ماں سے کہ ماں غریب گھر کی بچی لے آنا، تھوڑی شکل و صورت 19 ہو لے آنا، بہت اونچا خاندان نہ ہو لے آنا، مگر ماں دیندار بیوی میرے لیے لانا، نیک بیوی میرے لیے لانا، کیونکہ میرے بچوں کی ماں نیک ہونی چاہیے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں تنکح المرأۃ لأربع، جب عورت کا نکاح ہوتا ہے تو 4 چیزیں عورت کے اندر دیکھی جاتی ہیں۔ لمالہا، مال دیکھا جاتا ہے۔ ڈومریا والے کیا دیکھتے ہیں؟ بولو بھائی، ہیں اپاچی دیکھتے ہیں؟ ہاں اب یہ سب بھی چل رہا ہے بھائی۔ اب تو شادی ہوتی ہے لڑکوں سے پوچھا جاتا ہے کیا ملا تم کو، 4 ویلر ملا کہ 2 ویلر، جتنا یعنی لڑکا جتنا اچھے پوسٹ پر ہے، اگر سرکاری نوکری ہے تب تو کیا پوچھنا ہے، ماشاءاللہ، تو رشتے تو چل کے اس کے گھر آتے ہیں۔ اور بیچارہ اگر تھوڑا کم کما رہا ہے تو کم اس کو ملے گا، لیکن ملے گا۔ بیٹا پیدا ہوتا ہے نا، ماں باپ خوش ہو جاتے، ڈالر آیا ہے، ڈالر، اس کو جب چاہے تب کیش کر سکتے۔ مال، آج لڑکیوں اور لڑکوں کی شادی کو ہم نے تجارت بنا دیا، سودا ہو رہا ہے لڑکوں کا۔ اور علماء، میں ان لوگوں کی بات کر رہا ہوں جو عالم ہیں، ان کی بھی شادی ہوتی، وہ بھی جہیز لے رہے ہیں، ان کے باپ بھی ان کا سودا کر رہے ہیں۔ میرے بھائیوں، شرم آنی چاہیے ہمیں۔ نبی کے دور میں کبھی کسی دلہے سے یہ نہیں پوچھا گیا تجھے جہیز میں کیا ملا۔ اللہ کے نبی کے دور میں ایک صحابی ہیں، ان کا نام عبد الرحمن بن عوف ہے۔ مکہ سے مدینہ آتے ہیں، خالی ہاتھ آتے ہیں، بالکل خالی ہاتھ آتے ہیں، ان کے پاس کوئی دولت نہیں ہے۔ اللہ کے پیارے نبی نے ان کو بھائی بنایا، حضرت سعد بن ربیع کا۔ سعد بن ربیع انصاری صحابی، حضرت عبد الرحمن مہاجر صحابی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کا ہاتھ پکڑ کر کے بھائی بھائی بنا دیا۔ اب ذرا غور سے سننا میرے بھائیوں، کتنے خوددار تھے صحابہ۔ ہمیں تو اگر فری میں کوئی مال ملے ہم تو لوٹنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، صحابہ کتنے خوددار تھے، ذرا اندازہ لگاؤ میرے بھائیوں۔ حضرت سعد بن ربیع انصاری کہتے ہیں عبد الرحمن، میرے نبی نے تجھ کو میرا بھائی بنا دیا ہے۔ اے عبد الرحمن، یہ میرا گھر ہے، یہ میری پراپرٹی ہے، یہ میرے کھجوروں کے باغات ہیں۔ اے عبد الرحمن، آ جاؤ میں بٹوارا کر لیتا ہوں، آدھا گھر تیرا آدھا گھر میرا، آدھا کھیت تیرا آدھا کھیت میرا، آدھا باغ تیرا آدھا باغ میرا۔ اے عبد الرحمن، ابھی تو نیا نیا مدینے میں آیا ہے، ابھی تیری شادی ہونا مشکل ہے، ابھی تجھے رشتہ ملنا مشکل ہے۔ اے عبد الرحمن، میری 4 بیویاں ہیں۔ اب یہ شوہروں کے کان کھڑے ہو گئے، مولوی صاحب 4 بیویاں ہیں، ہمارے پاس تو ایک ہے، بڑی مشکل سے ایک ہے۔ کئی نوجوان تو اپنے دل کا دکھڑا بیان کر رہے تھے، مولوی صاحب ہم دوسری کرنا چاہتے ہیں مگر بڑا ڈرتے ہیں، بیوی پتہ نہیں کیا کرے گی، سسرال والے کیا کریں گے۔ دوسری شادی کو گناہ بنا دیا گیا۔ شادی شدہ مردوں کے کتنے ناجائز تعلقات ہیں، ذرا سماج پہ نظر اٹھا کے دیکھو۔ کتنی عورتوں کے ناجائز تعلقات ہیں، ذرا نظر اٹھا کے دیکھو۔ یہ سماج ہم نے کہاں پہنچا دیا میرے بھائی؟ جو چیز جائز ہے اس کو ہم نے گناہ بنا دیا، اور جو ناجائز اس کو فیشن بنا دیا۔ اگر کوئی مرد اس لائق ہے کہ اس کے پاس طاقت ہے، اس کے پاس دولت ہے، وہ 2 بیویوں کو رکھ سکتا ہے، ان کے درمیان انصاف کر سکتا ہے، تم کون ہوتے ہو روکنے والے؟ آپ نے اس کو جرم بنا دیا، گناہ بنا دیا۔ مجھے تو صحابہ کرام کی فہرست میں کوئی صحابی ایسے نظر نہیں آتے جن کی صرف ایک بیوی ہو۔ صحابہ کے یہاں عام تھا 2 3 4 نکاح وہ کیا کرتے تھے۔ ہمارے یہاں گناہ بنا دیا گیا میرے بھائی۔ اور بیویاں، عورتیں ماشاءاللہ، ان کو تو اتنا نیگیٹو ان کے دماغ میں ڈال دیا گیا، ارے تیری سوتن آ جائے گی تو تیرا سب کچھ بڑھ جائے گا، تیرا گھر بڑھ جائے گا، پھر شوہر تجھ سے محبت نہیں کرے گا۔
یہاں تک بیویاں کہہ دیتی ہیں کہ اگر آپ مجھ سے سچی محبت کرتے ہیں آپ کبھی دوسری شادی کا نام مت لیجئے گا. اور جب ان سے یہ کہا جاتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سے زیادہ نکاح کیا ہے، کیا اللہ کے نبی حضرت عائشہ سے محبت نہیں کرتے تھے؟ کیا اللہ کے نبی اپنی بیویوں سے محبت نہیں کرتے تھے؟ تو کہتی ہے وہ نبی کی بات تھی، ان کی بات مت کیجیے. حضرت عبد الرحمن بن عوف کو آفر کرتے ہیں حضرت سعد بن ربیعہ، اے عبد الرحمن میری 4 بیویاں ہیں، تم کسی ایک کو پسند کر لو، میں طلاق دے دیتا ہوں، عدت گزر جانے کے بعد آپ اس سے نکاح کر لینا، آپ کا گھر بھی بس جائے گا، آپ کو پراپرٹی بھی دے رہا ہوں، آپ کو کھجوروں کا باغ بھی دے رہا ہوں، نوکری بھی مل رہی ہے، چھوکری بھی مل رہی ہے، سارا گھر سیٹ ہو رہا ہے. مگر عبد الرحمن کتنے خوددار تھے میرے بھائیوں، کہنے لگے بارک اللہ لک فی اہلک و مالک، اے سعد بن ربیع اللہ تیرے مال میں برکت دے، اللہ تیرے پریوار میں برکت دے. اے سعد بن ربیع مجھے تیری بیوی سے میں نہیں چاہتا تیرا گھر ٹوٹ جائے اور میرا گھر بن جائے، میں نہیں چاہتا تیرے گھر کا آدھا حصہ میں لے لوں. اے سعد بن ربیع میں تو بزنس مین آدمی ہوں، میں تو تاجر آدمی ہوں، مجھے تو کاروبار کرنا آتا ہے، مجھے مارکیٹ کا پتہ بتا دو، مجھے بازار کا پتہ بتا دو، میں اپنے پیر پہ کھڑا ہو جاؤں گا. اور دنیا کی نظروں نے دیکھا عبد الرحمن بن عوف نے حلال بزنس کیا، حلال تجارت کی، گھی اور پنیر کا کاروبار انہوں نے شروع کیا، اور کچھ دنوں میں اللہ نے اتنی برکت دی، انہوں نے ایک انصاری لڑکی سے شادی کی. اور جب شادی کی تو بیوی کو مہر میں انہوں نے کیا دیا؟ سونے کی کھجور کی گٹھلی کے برابر انہوں نے سونا دیا. اور اس زمانے میں جب شادی ہوتی تھی تو عورتیں خوشبو لگاتی تھی، وہ زرد رنگ کی خوشبو ہوتی تھی، اور اگر دلہا کے کپڑے پر وہ خوشبو مل جائے تو سمجھ جاؤ اس کی شادی ہوئی ہے. جیسے ہمارے آج کل ہلدی لگائی جاتی ہے، شادی کے پہلے ہلدی کی باقاعدہ اب تو رسم ہونے لگی ہے. پتہ نہیں آپ کے علاقے میں کیا حال ہے، اب کہیں کہیں باقاعدہ ہلدی کے نام سے فنکشن ہوتا ہے، لڑکے لڑکیاں ہلدی رنگ کا کپڑا پہنتے. حرام ہے یہ غیروں کی مشابہت ہے. جا کے انٹرنیٹ پر سرچ کر لو، یہ ہلدی کا تعلق یہ باقاعدہ ایک مذہب سے ہے، ایک مذہب کے اندر اس کو پوتر بتایا گیا، اس کو مبارک بتایا گیا ہے. اگر یہ سمجھ کر کے آپ ہلدی لگا رہے ہیں تو پھر یہ حرام ہو جائے گا میرے بھائی. اور آپ باقاعدہ اس سے ایک فنکشن بنا کے کر رہے ہیں، اس میں ناچ گانا تک بھی ہو رہا ہے. تو حضرت عبد الرحمن نے نکاح کیا، ان کے کپڑے پر زردی لگی تھی. اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر پڑ گئی، آپ سمجھ گئے کہ عبد الرحمن نے شادی کی. کہا ہے عبد الرحمن کیا تم نے شادی کی ہے؟ ہاں اللہ کے نبی میں نے شادی کی ہے. آپ نے فرمایا تم نے بیوی کو مہر میں کیا دیا؟ دیکھو نبی کا سوال دیکھو، نبی نے یہ نہیں پوچھا تم کو جہیز میں کیا ملا، کیونکہ صحابہ کے دور میں جہیز کا کوئی تصور ہی نہیں تھا. وہ خوددار لوگ تھے، وہ آج ہماری طرح بھکاری نہیں تھے میرے بھائیوں. وہ نوجوان کتنا بڑا بھکاری ہے، وہ اچھی نوکری کر رہا ہے، اچھا پیسہ کما رہا ہے، مگر وہ اتنا بڑا بھکاری ہے جب تک سسرال سے بیڈ نہ ملے وہ رات میں سوئے گا نہیں، جب تک سسرال سے فریج نہ ملے وہ ٹھنڈا پانی نہ پیے گا، جب تک سسرال سے اس کو گاڑی نہ ملے وہ روڈ پر گاڑی نہ چلائے گا. ارے تو اتنے پیسے کمانے کے باوجود ایک نمبر کا تو بھکاری بنا ہوا ہے. اللہ کے نبی اپنے صحابی سے سوال کرتے ہیں تو نے اپنی بیوی کو مہر میں کیا دیا؟ فرمایا نواتم من ذہب، اے اللہ کے رسول میں نے اپنی بیوی کو کھجور کی گٹھلی کے برابر سونا دیا ہے. تو جب شادی کرتے ہیں تو لوگ مال دیکھتے ہیں، وجمالها، اور کچھ لوگوں کی نظر خوبصورتی پر ہوتی ہے. ماں چاہتی ہے میری بہو ایسی آئے، پورے گاؤں میں پورے علاقے میں تعریف ہو بہت خوبصورت بہو آئی ہے. صرف خوبصورتی دیکھی جاتی ہے، صرف رنگ دیکھا جاتا ہے. اگر اچھی لڑکی دیکھ کے آئے سب کچھ اچھا ہے، دیندار ہے، نمازی ہے، پردہ کرنے والی ہے، لیکن رنگ تھوڑا سا دبا ہے تو ماں کر کے کہتی ہے رشتہ تو بہت اچھا تھا لیکن لڑکی کا رنگ تھوڑا سا دبا ہوا تھا، لڑکی کی ہائٹ تھوڑی سی کم تھی. او لوگوں ان چھوٹی چھوٹی چیزوں کو توجہ نہ دو. وہ لڑکی جس کی ہائٹ تھوڑی کم اس کو بھی اللہ نے بنایا ہے، جس کا رنگ تھوڑا سا دبا ہوا ہے اس کو بھی اللہ نے بنایا ہے. اگر وہ دیندار ہے، پڑھی لکھی ہے، خوبصورت ہے، اگر وہ لڑکی اچھے خاندان کی ہے، اس کی دینداری کو دیکھ کر کے اس سے نکاح کر لو. اس چھوٹی سی بنیاد پر اس کے رشتے کو ریجیکٹ مت کرو. اللہ کے نبی کہتے کچھ لوگ خوبصورتی دیکھتے اور کچھ لوگ وَلِحَسَبِهَا، اس کا خاندان دیکھتے ہیں، ہماری برادری سے میچ کرتی ہے کہ نہیں، ہمارے قبیلے سے میچ کرتی ہے کہ نہیں، جس خاندان سے ہم اس خاندان سے میچ کرتی ہے کہ نہیں. وَلِدِينِهَا، اور کچھ لوگ لڑکی کی دینداری دیکھا کرتے ہیں. اللہ کے نبی فرماتے ہیں فَاظْفَرْ بِذَاتِ الدِّينِ، جب تم لڑکی دیکھنے جاؤ تو دیندار لڑکی دیکھو، دیندار بیوی اپنے گھر میں لے کے آؤ، تم کامیاب ہو جاؤ.
گھر کو جہنم سے بچانا ہے، بچوں کو جہنم سے بچانا ہے، تو رشتوں میں میرے بھائیوں دینداری دیکھو، اور جب لڑکی کے لیے لڑکا دیکھنے جاؤ تب بھی دینداری دیکھو۔ اور میں ایک بڑی پوائنٹ کی بات بتا رہا ہوں اپنی بہنوں سے، کسی بے دین سے شادی کرنے سے بہتر ہے، کسی بے دین کی ایک لوتی بیوی بننے سے بہتر ہے کسی دیندار کی ایک عورت دوسری بیوی بن جائے، تیسری بن جائے۔ وہ انسان جس کے پاس دین نہیں ہے، جس کے پاس اخلاق نہیں ہے، وہ آج نہیں تو کل تمہیں پچھتانے پر مجبور کر دے گا۔ امام حسن بصری کے پاس ایک آدمی آیا، اس نے کہا امام صاحب میری بیٹی بہت خوبصورت ہے، بہت اچھی ہے، پڑھی لکھی ہے، قصور خطاب ہوا، میری لڑکی کے لیے بہت سارے رشتے آ رہے ہیں، میں اپنی بیٹی کی شادی کس سے کروں؟ غور سے سننا، امام حسن بصری جواب دیتے ہیں کہ اپنی بیٹی کی شادی زوجھا التقی، اپنی بیٹی کی شادی کسی متقی انسان سے کر دو، کسی ایسے انسان سے کر دو جو متقی ہو، جو پرہیزگار ہو، جو اللہ سے ڈرنے والا ہو، کیونکہ ایسا انسان جب تمہاری بیٹی سے شادی کرے گا، ان احبها اکرمها، اگر تمہاری بیٹی سے محبت کرے گا تو عزت دے گا، وان کریہها، اور اگر کسی وجہ سے میاں بیوی میں نبھاؤ نہ ہو سکا، اگر میاں بیوی میں محبت نہ ہو سکی تو آپ کی بیٹی کو وہ ذلیل نہیں کرے گا۔ دیندار انسان کو اپنا داماد بناؤ۔ اسی لیے اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں اذا خطب الیکم ممن ترضون دینہ وخلقہ، جب تمہاری بیٹی کے لیے ایسا رشتہ آئے، لڑکا دیندار ہے، لڑکا اچھے اخلاق والا ہے، فزوجوہ، تو جلدی سے نکاح کر دو۔ یہ مت دیکھو کہ زیادہ کماتا ہے کہ نہیں کماتا ہے، ہمارے برابر کے لوگ ہیں کہ نہیں، پکا مکان بنائے کہ نہیں بنائے، سرکاری نوکری ہے کہ نہیں ہے۔ اگر لڑکا دیندار ہے، اگر لڑکا اچھے اخلاق والا ہے، اپنی بیٹی کی شادی اس لڑکے سے کر دو۔ الا تفعلوا، اگر تم ایسا نہیں کرو گے، تکن فتنۃ فی الارض وفساد عریض، تو زمین کے اندر فتنہ اور فساد پھیل جائے گا، اور فساد آج پھیل چکا ہے۔ سماج کے اندر زناکاری اور بدکاری اتنی تیزی سے بڑھ رہی ہے کہ شاید آپ کو اندازہ نہیں ہے۔ 9 10 سال کی بچیاں، 13 14 سال کے بچے، آج ان کے بھی ریلیشن سے، ان کے بھی تعلقات ہیں، ان کے بھی موبائل پر ان کے بھی چکر چل رہے ہیں۔ سماج اس مہانے پر اور اس دہانے پر جا کے کھڑا ہے میرے۔ جو بچیاں ابھی ڈھنگ سے بالغ نہیں ہوئی ہیں، جو بچے ابھی ڈھنگ سے جوان نہیں ہوئے ہیں، آج انٹرنیٹ نے ان کو بھی بالغ اور جوان بنا دیا ہے۔ میں بڑے صاف الفاظ میں کہتا ہوں، یہ دور صحابہ کا نہیں ہے، یہ دور تابعین کا نہیں ہے۔ اس دور میں نہ مردوں کی نظر جھکی ہے، نہ عورتوں کے جسم پر وہ پردہ ہے جو ہونا چاہیے۔ اس دور میں اپنی نوجوان نسل کو بچانا ہے، نکاح ٹائم سے کرو، اور ان کی نکاح میں، ان کی شادی میں دینداری کو پریفر کرو، دینداری کو ترجیح دو میرے بھائی۔ اگر گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچانا ہے، یہ پہلا اصول یاد رکھ دو۔ اچھا، ہم لوگ جب گھر بناتے تو کیا کرتے ہیں؟ سب سے پہلے ہم گھر کی بنیاد کو مضبوط کرتے ہیں۔ اگر گھر کی بنیاد مضبوط نہ ہو تو جتنی بھی اونچی بلڈنگ بنا لے، ایک دن بلڈنگ گر جائے گی، کیونکہ بنیاد کمزور ہے۔ اگر آپ اپنے گھر کو جہنم کی آگ سے بچانا چاہتے ہیں، اپنے گھر کی بنیاد دینداری پر رکھنا، تقوی کے اوپر رکھنا۔ افمن اسس بنیانہ علی تقوی من اللہ ورضوان، جو اپنے گھر کی بنیاد اللہ کے تقوی پر رکھے گا، اللہ کی رضا پر رکھے گا، اللہ نے فرمایا وہ زیادہ بہتر ہے۔ امن اسس بنیانہ، یا وہ انسان بہتر ہے جس نے اپنے گھر کی بنیاد ایک گڈھے کے اوپر رکھی جو جہنم میں گرنے والا ہے۔ تقوی کے اوپر اپنے گھر کی بنیاد رکھو۔ بے ایمانی کر کے، چوری کر کے، حرام طریقے سے اگر پیسہ کما کر کے گھر بنا بھی لیا، آج نہیں کل وہ گھر آپ کے گھر والوں کے لیے جہنم کا ذریعہ بنے گا، بچوں کو برباد کرے گا، بیوی کو برباد کرے گا۔ اور آج دیکھ لیجئے گھر کے کیا حالات ہیں۔ کئی ساس بہو کا مسئلہ چل رہا ہے، کئی دیور بھابھی کا مسئلہ چل رہا ہے، کئی نند اور بھابھی میں جھگڑا چل رہا ہے، کئی دیورانی جیٹھانی میں مسئلہ چل رہا ہے۔ آج گھروں میں جھگڑے ہیں، لڑائی ہے، برکت نہیں ہے، سکون نہیں ہے، چین نہیں ہے، کیونکہ بنیاد گڑبڑ ہے، بنیاد تقوی پر نہیں ہے، بنیاد دینداری پر